السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء آمین۔ آج کیونکہ تھرسڈے کا سیشن ہے تو اس میں انشاءاللہ کچھ اور بات ہونی ہے نا۔ تو سورہ فصلت، جس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سورہ نمبر 41 یعنی 41، ٹھیک ہے، 41ویں 41 سورہ ہے یہ، اور اس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت پہلے تو یہ کہ اس کا کچھ مفہومی ترجمہ مطلب سمجھنے کے اعتبار سے کہ وہ لوگ، اور یہ صرف وہ لوگ نہیں ہے، بے شک، انّا جو ہے نا بے شک کے لیے، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس کے اوپر اس استقامت اختیار کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جم جاتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور ایک دو نہیں، بہت فرشتے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے یہ مان لیا، جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو ان سے یہ فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا، کہ تم نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ تم غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ان کو وہ بشارت دیتے ہیں جنت کی، وہ جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں، جو بھی کلام اللہ کے سلسلے میں ہم سے بیسکلی جو بھی غلطی، کمی، کوتاہی، کمی، نقص جو بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ سب جو چیزیں ہیں نا، ایک ایک آیت، تو یہ اس کو کہتے ہیں نا ڈائریکٹلی ہم لوگوں سے بہت ساری چیزیں کہتی ہیں۔ اور اگر ویسے دیکھیں تو بالکل جو شروع ہے نا قرآن شریف کا، یعنی سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کتاب کس کے لیے مؤثر ہے، کس کے لیے یہ ہے، اور اس میں شک نہیں ہے۔ اور اس میں ایک جو لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بتائی ہے نا، اس میں ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ تو جو سب سے پہلی شرط ہے نا ہماری، وہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب، جو پتہ تو ہم سب لوگوں کو ہے، لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ اس کی حقیقت سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ اسباب پہ، یعنی جو مینز ہیں، جو ذریعہ ہم کو دکھتا ہے نا ظاہری، the things we can see with our own eyes، ان پہ بھروسہ ہونے لگا ہے، اس کے علاوہ پہ بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اس میں ویسے دیکھیں تو انڈیویجولی اگر دیکھیں اپنے آپ کو، تو پھر لگتا ہے کہ اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ دنیا میں تو یہی سب کچھ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، دنیا میں یہ ہمیشہ سے دکھتا رہا ہے اور ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم کو خاص کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ایک امتیازی حیثیت دینا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں، اس کو کہتے ہیں نا یختص برحمتہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کو خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت سے۔ اور یہ قرآن جو ہے ہم کو بار بار ایک چیز کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اللہ تعالیٰ پہ توکل، یہ ایک چیز، ایک یہ کیفیت ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہیں،
ہر وقت، ہر لمحہ. سورہ حدید میں آیا نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. اور یہ کیفیت، یہ بہت بڑی کیفیت ہے. اور اگر ہم لوگوں کو یہ کیفیت مل جائے تو دنیا اور آخرت کے لیے اس سے بڑی یا اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. قرآن شریف شروع سے لے کے آخر تک جو ہم کو احساس دلاتا ہے نا، وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. اگر کہیں کچھ کمی یا کوتاہی ہے نا تو وہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم کبھی کہیں پہ گم ہو جاتے ہیں، کبھی کہیں کھو جاتے ہیں، کبھی کسی چیز میں شک اور تردد آنے لگتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، یا کبھی جو کچھ ظاہری طور پہ دکھتا ہے نا دنیا میں ہوتا ہوا، اسی فلو میں ہم لوگ بھی بہے چلے جاتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ وہ ایمان دے جس کو کہ ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. دیکھیں بیسک بات یہ ہے نا کہ جب جیب میں پیسہ ہو اور پھر یہ اطمینان ہو کہ ہاں کھانا مل جائے گا، تو وہ جو بھروسہ ہے نا، وہ جو اطمینان ہے، وہ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ پہ ہے، کیونکہ وہ تو پھر جو اسباب ہیں ان کے اوپر ہو رہا ہے. اور دیکھیے ایک چیز جو ہے نا کہ اسباب جو یعنی جو مینز ہیں یا جو بھی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ بھروسہ کرنا ایمان کے منافی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان سے خالی ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ اس چیز پہ زیادہ ہو گیا ہے. تو اسباب کو اختیار کرنا کسی بھی طرح سے ایمان کے منافی تو کہیں سے بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ہم کو اختیار کرنی تو ہیں، لیکن بھروسہ جو ہے وہ اللہ پہ. اور یہ چیزیں بہت مشکل ہیں، یہ مرحلہ جو ہے نا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ جب ہم محنت کر لیتے ہیں، جب بہت پڑھائی کی، دن رات پڑھائی کی، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ کر لیا اور اس کے بعد بہت اچھے مارکس آئے، تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے محنت کی تھی، ہے نا. تو یہ کہ اپنی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ سب کچھ لگا دیں اور اس کے باوجود یہ کیفیت کہ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کیفیت اپنے اندر لانا بہت مشکل کام ہے. اور اسی کیفیت پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. وہ جنت کیا کہا ہے؟ عرضھا، جس کا جو عرض ہے یعنی کہ جو اس کا پھیلاؤ ہے نا، کیا ہے؟ سماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. اور یہ زمین ایک جو ہم دیکھتے ہیں، جو اتنی زمین کے لیے ہماری زندگیاں ختم ہوئی ہیں نا، یہ وہ زمین نہیں، زمینوں کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس کی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر کیا کہا ہے کہ میں نے تم کو یعنی ہم سب لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بنایا ہے. اگر صرف عبادت کی ضرورت ہوتی نا تو اس کے لیے فرشتے ہی کافی تھے. فرشتوں کی اگر بات کریں نا تو بہت الگ الگ طرح کے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے ان کو کام یا ڈیوٹیز، رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، تو سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. اور فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ ان کے اندر جس کو کہتے ہیں نا وہ اختیار نہیں ہے. تو اگر صرف عبادت مطلوب ہوتی نا تو صرف فرشتے کافی تھے. اس لیے کہ فرشتوں کی اگر بات کریں تو ایک فرشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے خلقت بنائی ہے نا تب سے لے کے اور جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا نا تب تک وہ سجدے کی حالت میں ہے. سجدہ کیا ہے؟ یہ جو زمین پہ ہم لوگ، جو جتنے بھی لوگ ہیں زمین آسمان پہ جو مخلوق ہے، تو سجدہ وہ ایک پوزیشن ہے جس میں بندہ یا جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتی ہے. تو سوچئے کہ وہ فرشتہ جو ہے نا وہ تب سے لے کے اور قیامت کے دن تک وہ سجدے میں ہے، اور جب وہ سور پھونکا جائے گا اور جب وہ اپنا سر اٹھائے گا نا تو وہ یہ کہے گا کہ بندگی کا حق پورا نہ ہوا، ادا نہیں ہو پایا. تو ہماری اور آپ کی جو عبادت ہے اس کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. عبادت کے لیے اگر بنانا ہوتا تو فرشتے کافی تھے، اور تمام جو مخلوق ہے نا
وہ سب کافی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور بتایا ہے، تو وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اختیار دیا ہے نا۔ سورہ کہف میں آیا نا فمن شاء، ایک تو وہ بھی ہے کہ بس جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ نہ لائے۔ انا اعتدنا لہم، بہرحال اس وقت آیت بھی ہم کو وہ ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ امتیازی حیثیت ہم کو ملی ہے، یعنی بنی آدم کو۔ اور اس کے لیے جو ایک چیز آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات جو بنایا ہے نا، وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اختیار دیا ہے نا۔ اور وہ کیا ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہ حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، تو بس جو چاہے وہ ایمان لے آئے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے وہ کفر کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو نہ مانے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ ہم نے جو ظالمین ہیں نا، ان کے لیے ہم نے کیا بنایا ہے؟ آگ، جہنم کی آگ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار ہم کو دیا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، یعنی تمام جو مخلوق ہیں نا، ان میں ہم سب سے بہترین ہیں، یعنی بنی آدم جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ جب کوئی بہت اچھا کام کرتا ہے یا کوئی بہت اچھا ہم کو لگتا ہے، بڑا نیک، بہت شریف، بہت سیدھا، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے فرشتہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ان فرشتوں سے بھی اوپر رکھا ہے، اور اوپر رکھنا جو ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں کم سے کم کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، لیکن یہ ایمان بالغیب ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب جس کو کہتے ہیں نا جنت بنائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ جنت اور جہنم دونوں جب بنائی، حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ، تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پوچھا، جب جبرائیل علیہ السلام دیکھ کے آئے تو پوچھا کہ کیسی لگی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی بہترین ہے، اتنی اچھی ہے کہ کون ہوگا جو اس کو نہیں چاہے گا، یا کون ہوگا جو یہاں آنے کے لیے اپنی زندگی صرف نہ کر دے۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر جہنم جب دکھائی تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اتنی خوفناک، اتنی خطرناک، اتنی ہیبت والی، اتنی جس کو کہتے ہیں کہ عذاب والی چیز، کہ کون ہوگا جو اس میں آنا چاہے گا، اپنی کوئی پوری زندگی ختم کر دے گا اس کوشش میں کہ یہاں نہ آنا پڑے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے نا وہ مشکلوں سے، آزمائشوں سے ڈھانپ دیا، اور جہنم کو آسانیوں سے، آسائشوں سے، گناہوں سے، لذتوں سے، شہوات سے، فواحش سے، خوبصورتی سے، جو ظاہری ہے اس سے، مطلب ہر طرح کی اس طرح کی چیزوں سے ڈھانپ دیا جو بظاہر آسان لگتی ہیں، جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جو شہوات ہوتی ہیں، جو خواہشات ہوتی ہیں، جو خواہشات نفسانیات ہوتی ہیں، ان سے ڈھانپا۔ اور اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر پوچھا کہ اب جب تم جاؤ گے، اور دونوں راستوں سے جب جبرائیل علیہ السلام گئے، تو پھر واپس آ کے یہ کہا کہ بے شک جو جنت کا راستہ ہے نا وہ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے وہ، اور جہنم کا جو راستہ ہے نا وہ بظاہر بہت آسان ہے، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آگ کا گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کرے۔ اور بہرحال ابھی جو وقت آ رہا ہے نا، اور جو آ چکا ہے، اور بہت تیزی سے ہم سب لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ فتنے کس طرح سے پھیل رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ آخر زمانے میں فتنے اس طرح پھیلیں گے جیسے کہ خود تصور کر لیں کہ ایک کوئی ہار ہے موتیوں کا، کہ جب وہ ٹوٹتا ہے نا تو موتیاں کس طرح سے بکھر جاتی ہیں کہ آپ سنبھال نہیں پاتے ہیں، آپ ایک دو پکڑیں، آپ کچھ سمیٹ لیں، لیکن یہ کہ وہ
پے در پے اتنی تیزی سے بکھر جاتی ہیں، ہے نا. تو فتنے جو ہے نا وہ اس طرح سے بکھریں گے، اس طرح سے پے در پے آئیں گے کہ نہ ہم سنبھل پائیں گے اور نہ سنبھال پائیں گے. تو یہ دور ویسے واقعی سر اٹھا کے دیکھیں تو ادھر ادھر کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے. اس طرح سے پریشانیاں انفرادی طور پہ یعنی انڈیویجولی اور اجتماعی طور پہ یعنی کہ کلیکٹیولی اس طرح سے آ رہی ہیں. اور اس میں جو ایک چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آخر وقت میں آنا جو ہے نا وہ دجال کو ہے، اور دجال جو ہے نا وہ دجل سے بنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دھوکہ. یعنی کہ جو چیزیں دکھ رہی ہیں نا اصلیت ان کی وہ نہیں ہے. اور اگر ویسے دیکھیں تو واقعی اب حقیقت چیزوں کی اس قدر چھپ گئی ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ جو دیکھ بھی رہے ہیں اپنے سامنے وہ حقیقت ہے یا کچھ اور. اور اگر ویسے دیکھیں تو جس چیز میں بھی دیکھ لیں، ریاکاری، تصنع، دکھاوا، آپ جس چیز کو دیکھیں اور جو نام لے لیں یا جو بھی اس کو نام دے دیں، آج کل مور اور لیس کچھ یہی چیز ہے. اخلاص اور حقیقت جو ہے نا وہ دکھائی نہیں دیتی ہے. مطلب آپ ایک چھوٹی سی چیز ہے، موبائل ہی ہوتا ہے سب سے سامنے، تو جو فلٹرز آ گئے ہیں تو حقیقت جو ہے نا آپ کسی کی تصویر مانگیں یا کسی کی دیکھیں تو لگتا ہے کہ اللہ کیا ہو گیا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ تو فلٹر ہے. مطلب ایک ہوتا ہے بالکل منیمل فلٹر، ایک نارمل سا فلٹر، ایک پتہ نہیں کون سا، اور وہ کرتے کرتے اس کی تو خیر کوئی حد نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک انسان کی نارمل شکل، ایک نارمل سا چہرہ دیکھنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں، تو جو اندر جو باتیں چل رہی ہیں وہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہے. اور یہ دجل جو ہے نا یہی ہے دھوکہ. اور یہ دنیا جو ہے نا یہ واقعی اس کو کہا گیا ہے دھوکے کا گھر. تو یہاں پہ رہ کے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بھیجا ہم کو دنیا میں ہی ہے، اور اس دنیا میں رہ کے ہم کو آخرت کمانی ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ has given us the tools. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ہم کو سامان، وہ اسباب ہم کو دے دیے ہیں، وہ سارے انسٹرکشنز دے دیے ہیں، وہ مینول دے دیا ہے، وہ سب کچھ دے دیا ہے ہم کو، جس سے ہم کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم کو کرنا کیا ہے نا. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پہ. اور وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں. اور واقعی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ایمان جو ہے نا وہ پورا کا پورا کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے. کیا ہے؟ آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ، میں ایمان لایا ہے نا کس پہ؟ اللہ پہ. ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ، اور فرشتوں پہ. فرشتے کسی نے دیکھے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتاب ٹھیک ہے، نسخہ ہمارے پاس ہے، لیکن یہ اللہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کتاب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو کتابیں بھی جو ہے چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، ہم نے دیکھی تو نہیں کوئی بھی. جو لوح محفوظ میں جو کتاب ہے، جو قرآن موجود ہے، وہ تو ہم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رسول کو ہم نے اور آپ نے تو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. رسولوں کو یعنی علیہم السلام، ان کو تو ہم نے نہیں دیکھا. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، دیکھا ہے ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ آج تک کیا ہی نہیں ہے، اور ایمان ہمارا ان پہ ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، وہ تو ابھی آیا ہی نہیں، لیکن بھروسہ ہے ہم کو، ہے نا اس پہ. کتنا یقین ہے اس کے اوپر کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری پوری زندگی نکل جاتی ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ٹھیک. والقدری، قدر تقدیر، خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اور قدر تقدیر جو ہے نا چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وبعث بعد الموت، اور موت کے بعد جو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، کیا وہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ کسی کو بھی مشاہدہ کیا ہے کہ وہ موت کے بعد دوبارہ سے اٹھ کے کھڑا ہوا ہے؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن اس پہ بھی بھروسہ ہے نا. تو ہمارا تو پورا ایمان ہی غیب پہ ہے. اور اس کے بعد
جب جس کو کہتے ہیں نا کہ جب چیزیں ہوتی ہیں اور اپنی نظروں کے سامنے ہوتی ہوئی دکھتی ہیں تو پھر پتہ نہیں کہاں یہ ایمان چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا جب ایمان غیب پہ ہی ہے تو پھر جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں سچے لگتے؟ اور بات یہ ہے کہ نہیں، ہم مانتے نہیں ہیں کہ سچے نہیں ہیں، مانتے تو ہیں ہم، لیکن ہمارا عمل جو ہے نا اس طرح کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا ہے، یہ مال کو بڑھاتا ہے۔ یعنی بظاہر آپ اپنے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں، اپنا مال کم کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ ہمارے پاس اگر $100 ہیں، ہم وہ دے رہے ہیں، تو بظاہر تو ہم دے رہے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہمارے مال میں کمی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اضافہ ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے نا۔ اسی طرح سے ربا جو ہے یعنی انٹرسٹ، سود جو ہے، وہ مال کو بڑھاتا نہیں ہے، برکتیں ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت لاتا ہے نا۔ یہ تو بظاہر کیا ہے، وہ $100 جو ہیں وہ 110 ہو گئے ہیں، تو بظاہر تو وہ اضافہ ہے، وہ بڑھ رہا ہے، لیکن بھروسہ ہمارا کیا ہے؟ بھروسہ یہی ہے کہ نہیں، یہ جو دکھ رہا ہے نا اصل میں وہ نہیں ہے، اصل میں وہ ہے جو اللہ کا وعدہ ہے نا۔ تو جب اللہ کا وعدہ ہے نا اور ہمیں اس کے اوپر بھروسہ بھی ہے اور ہماری تو زندگی اسی پہ ہی چلتی ہے، تو پھر اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہم کیوں نہیں وہ چیزیں لا پاتے ہیں؟ مثلاً یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں نا ان کو اس طرح سے ہم کیوں نہیں کر پاتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ جو حلال ہے اس کو حلال جانے اور جو حرام ہے اس کو حرام جانے، مانے اور اپنا عمل اس کے مطابق کریں، ہے نا۔ اس میں ایک جو چیز آتی ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، اس کے بعد کیا ہے؟ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا۔ ذرا سی کچھ مصروفیت ہوتی ہے، کہیں کہیں کچھ جانا ہوتا ہے، کچھ اور چیز ہوتی ہے، کبھی کاہلی ہوتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تیار ہیں، اب اتنا زیادہ میک اپ کر کے اور وہ ساری تیاری کے بعد اگر وضو کرنا پڑے گا تو بتاؤ کیا بنے گا؟ تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے چھوٹتی ہے تو کیا؟ نماز چھوٹ جاتی ہے نا۔ اور کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق کیا ہے نا، رزق دیا ہے ان کو، اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ مال اپنا سب بچا کے رکھو، اللہ تعالیٰ تو خود ترغیب دے رہے ہیں نا خرچ کرنے کی، لیکن خرچ کہاں کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں۔ اور اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ جو دیکھیں جب دینے کی بات آتی ہے نا تو سب سے پہلے جو حقدار ہیں نا وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، اور رشتہ دار میں ظاہر سی بات ہے جتنا کلوز آپ کا رشتہ ہے اتنا وہ حقدار ہیں آپ کے اور آپ کے مال کے اور آپ کی خدمات کے۔ تو خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن کرنا کہاں ہے وہ مصرف ہم دیکھ لیں، وہ جگہ دیکھ لیں کہ ہمارے پیسے خرچ ہو کہاں رہے ہیں۔ مطلب اپنے کپڑوں پہ، یا جس کو کہتے ہیں نا جو ہماری جو فیملی ہے کہ ہاں بس بیوی بچے ہو گئے، یا پھر یہ کہ ہم سب لوگ موسٹلی یہاں پہ تو وہی ہیں کہ بس ہمارے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور بس صحیح ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہیں پہ تو خرچ کرنا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے، جو ضرورت مند ہے نا ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ آپ کی ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں نا، کیا آپ کے پاس 4 جوڑے یا 10 جوڑے یا 20 جوڑے نہیں ہیں؟ آپ کی اولادوں کے پاس کیا ہر سال کے ہر موسم کے حساب سے چیزیں نہیں آتی ہیں، ہر اوکیزن کے حساب سے چیزیں نہیں آتی ہیں؟ ہوتی ہیں نا۔ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک اوکیزن کی چیز ایک بار پہن لی، وہ دوسری بار پہننے میں کتنا سوچنا پڑتا ہے کہ ہاں فلاں شادی میں یا فلاں تقریب میں تو یہ پہنا تھا، اب یہ دوبارہ کیسے پہن لیں؟ تو وہ سب تو خرچ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی سوچا ہے، کبھی سر اٹھا کے دیکھا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور کتنے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں؟ تو سب سے پہلا جو حق ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ضرورت مند ہمارے قریب میں ہو اور اس کی ضرورت کا ہم کو پتہ نہ ہو، یا پتہ تو ہے لیکن احساس نہ ہو، یا وہ دونوں چیز ہیں لیکن ہمیں توفیق نہ ہو کہ ہم اس کی مدد کر سکیں۔ یہ ہے ینفقون، یہ ہے ہمارا خرچ کرنا۔ اور یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو صلہ رحمی ہے نا، یہ جو رشتہ داری ہے، یہ جو قریب کے رشتے ہیں نا، یہ جو حقدار ہیں ہم لوگوں کے، یہ جو ہیں یہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے۔
صلہ رحمی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن گویائی دیں گے، یعنی اس دن وہ یہ کہے گی کہ یا اللہ جس نے مجھ کو جوڑا آپ اس کو جنت میں داخل کریں، اور جس نے مجھے توڑا آپ اس کو جہنم میں لے کے جائیے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو صلہ رحمی جو ہے نا وہ ہوتی ہے شروع اپنے گھر سے، اپنے جتنے قریب لوگ ہیں نا، جتنے، اور قریبی میں دیکھیں جو محرم لوگ ہیں، مطلب قریب جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ سب سے پہلے آتے ہیں، تو اس میں اہل و عیال ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو کون ہیں، ماں باپ ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، اور عموماً یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عموماً ہم لوگوں کے ذہن سے یہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ جو امیجیٹ فیملی ہے نا، سارا فوکس، سارا مرکز، جو گول آف لائف ہے نا وہ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اب کیونکہ نیوکلیر فیملیز کا رواج ہو گیا ہے تو خیر اس میں کوئی برائی نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کم سے کم نیوکلیر فیملیز میں پردے کی پابندی تو ہو پاتی ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ صرف جو اپنا ایک وہ ہے نا اس کے علاوہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو محارم میں کون آیا؟ جو قریبی رشتہ دار ہیں نا، ان میں یہ سب لوگ آتے ہیں، آپ کے خالہ ماموں، آپ کے چچا پھوپھی، آپ کے قریب کوئی ہے جو ضرورت مند ہے، جو جس کو کہتے ہیں نا معذور ہے، جو کسی طرح سے بیمار ہے یا مفلسی کا شکار ہے، یعنی پیسے کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، تو بڑے ابا، چچا، دادا، دادی، نانا، نانی، پھوپھی، ماموں، خالہ، یہ سب ہیں، اور یہ سب قیامت کے دن آپ سے اپنا حق لے کے رہیں گے اگر آپ نے دنیا میں ان کو ان کا حق نہیں دیا ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، جو سورہ حامیم سجدہ کی یہ جو آیت تھی نا، تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا وہ سب کچھ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک اور کیا چیز ہے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، ہے نا۔ قالوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کہ پھر وہ اس پہ جم جائیں، اس پہ وہ ٹکے رہیں، پھر کچھ بھی ہو جائے، ادھر سے ادھر کچھ بھی ہو جائے، بظاہر نا کہ آپ نے کسی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، بہت اچھا کیا آپ نے، اور اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، یا جو آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا وہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر یہ نہ آئے کہ کیا فائدہ کرنے کا، نہیں، اللہ نے کہا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا صلہ مجھے دیں گے، مجھے اس چیز کا بھروسہ ہے، اس چیز پہ ایمان ہے میرا کہ اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر کچھ بھی نیکی کی ہے نا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھے اس نیکی کا صلہ ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ تو یہ جو بھروسہ ہے نا، تو یہ اس بھروسے کی ضرورت ہے، اور اب آج کل ہمیشہ ہی ضرورت رہی ہے، آج کل ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہو گئی ہے، کیونکہ آس پاس جب لوگ دکھتے ہیں نا تو واقعی قیامت کے دن کا حال اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، وہ نفسا نفسی کا عالم، اب تو واقعی قیامت سے بہت پہلے ہی اس دنیا میں رہ کے جب ہم سب لوگ موجود ہیں، ایک نفسا نفسی کا عالم دکھائی دیتا ہے پورے عالم میں، پوری دنیا میں، ہر جگہ دیکھیں، مطلب ایک وہ جو اخلاص ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، ایک وہ چیز کہ ہاں اخلاص کے ساتھ آپ کے ساتھ اخلاص سے آپ کے ساتھ کوئی بات کر لے، کوئی آپ کی کوئی خدمت کر دے، کوئی آپ کی نیکی چاہ لے، کوئی آپ کی خیر خواہی کر لے، کتنا ریئر ہو گیا ہے ابھی، سب اپنے اپنے میں ہے۔ تو قیامت کا دن تو خیر جو ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمیں کھائی ہیں، یہ تو اب دنیا میں رہ کے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ہم اور آپ جب چلے جائیں گے تو کون ہوگا جو آپ کو یاد کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا، جو اپنی نیکیاں ہوں گی نا، جو اعمال ہوگا وہ ہوگا آپ کے ساتھ، اور ایک جو ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا وہ ہے آپ کا رب، وہ کبھی آپ کو نہ دنیا میں چھوڑے گا نہ آخرت میں۔ تو ہم کیوں ہیں جو ہر تھوڑی دیر میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیں بی بی ہاجرہ نے جب جس کو کہتے ہیں نا دعا مانگی تھی، اور وہ صفا اور مروہ کے درمیان جب دوڑ رہی تھی، تو اس وقت کیا کیا تھا؟ اس سے پہلے جب ان کے شوہر ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے نا، تو انہوں نے صرف ایک سوال کیا تھا، پہلے جتنا بھی اور بھی جو بھی سوال کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کسی کا جواب نہیں دیا، پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، یعنی کہ ہاں میں جواب دیا۔ تو پھر ان کا جواب کیا تھا کہ پھر ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا۔
یہ ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اور یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ بہت مشکل چیز ہے. ایک بیابان میں، ایک ریگستان میں، جو اگر ہم سوچیں تو ہم تو ایک قافلے کے ساتھ بھی جانا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہاں پہ وہ تنہا عورت کس لیے رکی تھی؟ کہ اس کے رب نے کہا تھا، اور ان کا وہ بھروسہ تھا جس کی لاج اللہ تعالیٰ نے رکھی. اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ بھروسہ جانے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ناممکن چیز ممکن کر کے دکھائی. زمزم نکالا نا، اور ہزاروں سال ہو گئے ہیں، آج بھی پوری دنیا اس سے پیتی ہے. کیا ہے؟ ناممکن چیز ہی ہے نا. ریگستان میں چشمہ، اور وہ چشمہ جو ہزاروں سال سے چل رہا ہے اور چلے گا، وہ جس کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے. کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمزم وہ پانی ہے جو بھوک بھی مٹاتا ہے اور پیاس بھی. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ کی سنت کو جاری کر دیا. ان کا وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر اپنے بندے کو وہاں دوڑایا ہے. جب اس کے گھر جاتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں ہم، تو کیا ہوتا ہے؟ عمرہ کریں چاہے حج کریں، ہم کو دوڑنا ہوتا ہے وہیں پہ صفا اور مروہ کے درمیان. خیر، عورتوں کے لیے، عورتوں کے اوپر سے وہ حکم ساقط ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی دوڑایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ سعی کی جو بی بی ہاجرہ نے کی تھی. کیوں؟ کیونکہ بی بی ہاجرہ نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا تھا، ایمان لائی تھی وہ اللہ پہ، اور ایمان لا کے پھر اس پہ جم گئی تھی. ثم استقاموا. تو بظاہر نا، جس کو کہتے ہیں ماحول، لوگ، صحبت، آس پاس کے جو بھی لوگ ہیں، سب کچھ لگتا ہے کبھی کبھی کہ کوئی بھی ساتھ نہیں دینے والا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، یا کوئی سمجھ نہیں رہا ہے. لیکن کوئی ہے جو ہم کو سمجھتا ہے، کوئی ہے جو ہمارے ہر لمحے، ہر آن ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں نا ہم کو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو کیا ہے؟ انی قریب. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا بنی اسرائیل کو لے کے، اور سمندر کے مطلب لے کے جب چلے تھے اپنی قوم کو، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا کہ فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا تھا، ہے نا، پیچھا کیا تھا. اور اس کے بعد جب سامنے جو ہے وہ سمندر آ گیا، اب کیا تھا؟ آگے جو ہے وہ دریا اور پیچھے وہ لشکر، اس کا گرد و غبار اڑ رہا ہے، اور وہ ہے. اور اس وقت کیا تھا؟ بنی اسرائیل میں انتشار پھیل گیا تھا، یعنی کہ سب پریشان ہو گئے، گھبرا گئے. اور کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا انا لمدرکون، کہ تم نے جو ہے مطلب ہم کو، ہم آپس میں اگر آپس کی بول چال کے اس سے کہیں کہ مطلب ہم پکڑے گئے، ہے نا. اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ مطلب آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی ذمہ داری آپ ان کو لے کے چلے ہیں، اپنی پوری قوم کو، وہ آپ کے بھروسے پہ آئی ہے نا. اور پیچھے جو ہے وہ لشکر آ رہا ہے اور بہت قریب، اور گرد و غبار اتنا، اور اتنا بڑا لشکر، اور کیا ہے؟ the most powerful army of the world، ہے نا. فرعون کا لشکر تھا وہ، اور سامنے کیا تھا؟ سامنے کوئی راستہ نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت اگر ایمان دیکھ لیں تو واقعی جس کو کہا جاتا ہے نا کہ پیغمبروں کا جو ایمان ہے وہ کیا ہوتا ہوگا. تو یہ کہ اللہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. ہزاروں جو قوم کے لوگ ہیں نا وہ اگینسٹ ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، کتنے سارے تھے. جو لشکر آ رہا تھا وہ تو تھا ہی خلاف. اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کیا تھا؟ کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا، ان قریب راستہ دکھائے گا. تو یہ ہے بھروسہ، اور یہ بھروسہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے.
یہ بہت بڑا کام ہے. اور اسی لیے جب یہ بھروسہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تتنزل الملائکۃ، کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسانوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر فرشتے بھیجتے ہیں. فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم فلاں بندے کے پاس جاؤ، اس کے دل میں اطمینان آتا ہے، وہ فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. اور یہ سب دنیا کی بات ہو رہی ہے، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کر کے دکھاتے ہیں. بس ایک بات یہ ہے کہ اپنے رب کے ہو کے تو دیکھیں. ہم لوگ دعویٰ تو بہت ہوتا ہے اس کلمے پہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی اپنی زندگی تو دے دی ہے، لیکن اس میں عمل کتنا ہے وہ ہم سب لوگ اپنا اپنا محاسبہ خود کر لیں. اللہ تعالیٰ وہ فرشتے نازل کرتے ہیں. دیکھیں بدر جب ہوئی تھی نا تو اس وقت کیا تھا، اس وقت صرف 313 صحابی تھے، کوئی بھی نہیں تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا کفار کا. لیکن وہ جو 313 تھے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول کیے کہ بدر انشاءاللہ جب وہ تفسیر میں بھی وہ آئے گا اور جب وہ پڑھیں گے تو واقعی لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان کتنا کھوکھلا ہے. ہم لوگ شاید بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر اپنے آپ سے بھی محبت ہو نا تو اپنے آپ کو کیسے ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کسی بھی تکلیف میں ڈالنے کا. تو بات یہ ہے شاید کہ اپنے آپ سے ہی محبت ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں، جو حقیقی محبت ہے. ہاں وہ ہے کہ وہ جو ریاکاری ہے، جو تصنع ہے، جو بناوٹ ہے، اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب کچھ تو ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت جو ہے نا اس سے ہم سب لوگوں کا ہاتھ خالی ہو گیا ہے. بدر جب ہوئی تھی نا تو تھے تو 313 وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تھے وہاں پہ، اور فرشتے جو ہیں وہ کفار کے لشکر کو وہ بھی دکھائی دیے تھے. اور ایک ایک قصہ جو ہے نا بدر کا تو وہ واقعی ایسا ہے کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے وہ قصے سننے کا بھی. ہم لوگ تو اس قدر مصروف ہیں یوٹیوبرز کو فالو کرنے میں یا یوٹیوب چینلز اپلوڈ کرنے میں اور ڈاؤن لوڈ کرنے میں اور بنانے میں، اور اپنے جو بھی ہے اسنیپ چیٹ فلٹرز لگانے میں اور پکچرز میں، اور اپنے بچے اور اپنا کھانا اور اپنا ناشتہ، اپنی دعوتیں، اپنے کپڑے، اپنا گھر، اپنی انٹیریئر ڈیکوریشنز، اپنی شادیاں، اپنے ہر چیز میں، کہ ہم لوگوں کے پاس کہاں فرصت ہے، فرصت ہی نہیں ملتی. بات یہ ہے کہ پرائیورٹیز بدل تو رہی ہیں، اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو خود احساس نہیں ہو رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں تو رکنا پڑے گا نا، کہیں نہ کہیں تو تھمنا پڑے گا. ایک ٹھہراؤ والی چیز ہے نا اس کو پکڑ لیں، اور وہ ہے اپنا رب. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہی ایک ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو وہ حدیث شریف ہے، وہ قرآن کے بعد آتی ہے. ہمارے پاس کیا قرآن شریف کے لیے وقت بچا ہے؟ دیکھیں پڑھنا اور وہ سب کچھ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی ہے. بات جو ہے وہ بہت ادھر سے ادھر جا رہی ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ کہہ تو دیا ہم نے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. جو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ ہم کو کرنا پڑے گا، تبھی وہ فرشتے ہمارے پاس آئیں گے. وہ فرشتے جو دل میں اطمینان ڈالتے ہیں، جو سکینہ نازل کرتے ہیں. گھروں میں دیکھ لیں گھروں کے ماحول کیا ہو گئے ہیں، اتنا انتشار ایک ایک گھر میں گھروں کے اندر ہو گیا ہے. اور جو انڈیویجول انتشار ہے وہ تو خیر کیا کہنے، مطلب جتنی انگزائٹی، جتنے ڈپریشنز، جتنی جس کو کہتے ہیں نا نیند نہ آنا، یہ ساری چیزیں تو ہو ہی رہی ہیں. تو بات بس یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو ان فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود دل میں اطمینان ڈال دیتے ہیں. جس کو کہا گیا ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ نفس جو ہے نا وہ آپ کی نفس امارہ اور نفس لوامہ کے بجائے وہ نفس مطمئنہ بن جاتی ہے.
اچھا دیکھیں کسی نے یہ بھی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جب آپ کوئی ٹرمینالوجیز وہ یوز کرتی ہیں جو کہ مشکل ہیں تو ان کا وہ بھی بتا دیا کریے. تو نفس امارہ جو ہے نا وہ ہے جو کہ سورہ یوسف پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے. تو سورہ یوسف کے شروع میں جو آیا ہے نا وہ ہے نفس امارہ. ٹھیک ہے، جو کہ نفس امارہ وہ نفس ہے جو کسی کو برائی پہ ابھارتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نفس لوامہ وہ جو ہے وہ نفس ہوتا ہے جو کہ کسی کو جب کوئی کام برا کرے تو وہ نفس جو ہے اس کو ملامت کرتا ہے، وہ ہے نفس لوامہ. ٹھیک ہے، سورہ یوسف میں جو ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. ٹھیک ہے، تو نفس امارہ جو ہے وہ سو از گناہ، غلط کام، کہ اس کی طرف بلاتا ہے، ابھارتا ہے. ٹھیک ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پہ کہ رحم کر دے میرا رب. یہ یوسف علیہ السلام کا وہ ہے، ان کی آیات ہے ان کے سلسلے میں. اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر جو ہے 53 13واں جو جز ہے اس کی پہلی جو آیت ہے وہ ہے وما ابرئ نفسی. ٹھیک ہے، اور ایک ہے نفس مطمئنہ جو سورہ فجر کے آخر کی آیت میں یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور نفس مطمئنہ جو ہے وہ نفس ہے جو کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ وہ طمانیت، وہ اطمینان، وہ سکون ڈال دیتے ہیں، وہ سکینہ نازل ہوتا ہے اس کے اوپر. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ضابطہ ہے جس ضابطے سے اللہ تعالیٰ وہ کام کرتے ہیں. تو بات پھر وہی ہے کہ جو ذریعہ ہے، جو مینز ہیں، جو اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنا جو ہے وہ ایمان کے منافی نہیں ہے، لیکن ان اسباب پہ توکل کرنا، ان پہ ہی بھروسہ رکھنا وہ ایمان کے منافی ہے. یعنی دیٹ از اگینسٹ the ایمان، دیٹ از اگینسٹ the faith that we have. تو بہرحال تو بظاہر اگر لگے بھی نا کہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے یا کوئی سمجھ نہیں رہا ہے اور وہ ہے، تو اس طرح سے لے لیں کہ یہ بھی آزمائش ہے، ایک ہلکی سی آزمائش ہے یا ایک بہت بھاری آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے نا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وہی والی بات ہے معیہ ربی جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. اور یہی سورہ توبہ میں جب غار ثور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تھے نا، یہ دونوں تھے، تو اس میں کیا فرمایا تھا؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہلوایا تھا؟ سورہ توبہ میں وہ آیا ہے نا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان دو میں سے تیسرے کو خود قرار دیا ہے. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ پاس ہیں اور جب اللہ تعالیٰ قریب ہیں، اینڈ وین اللہ از آن آور سائڈ، who else do we need؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ضابطے بنائے ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، وہ سب اختیار کرنا ہے، لیکن جو توکل ہے نا وہ اللہ کے سوا اور کسی پہ نہیں. لوگ اگر آپ کے آس پاس ہیں جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اگر آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اور اگر اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقرب مل رہا ہے نا، تو اس سے بہترین اور کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہی تو مقصد ہے ہماری زندگی کا، وہی تو حاصل ہے، وہی تو چاہیے ہم کو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ سب جو ہے یہ آخرت کمانے کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ ماں باپ ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، بھائی بہن ہو، گھر والے ہوں، دوست ہوں، محلے والے ہوں، پڑوس والے ہوں، یہ سب نعمتیں ہیں. اگر اچھے لوگ ہیں تو نعمتیں ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور اگر یہ اچھے نہیں ہیں تو یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. اگر اس آزمائش سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی غم نہیں ہے پھر. بس بات یہ ہے کہ ہر ایک لمحہ، ہر ایک مرحلہ جو ہے نا ہمارا، وہ ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو بظاہر آپ کے لیے مشکل لوگ ہیں، وہ بھی آپ کے لیے نعمت بن جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا اور اپنے رب کے قریب ہو گئی. ہوتا ہے نا جب بظاہر لگتا ہے کہ یہ بھی ساتھ نہیں دے رہا، وہ بھی نہیں ساتھ دے رہا، تو کیا ہوتا ہے؟ اب میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا،
تو ہم لوگوں کا تو آتا ہی، جس کو کہتے ہیں نا، ہم لوگوں کی لسٹ میں پہلے تو سارے اسباب آ جاتے ہیں ہم لوگوں کی لسٹ میں، اور اس کے بعد کیا آتا ہے کہ میں نے اس پہ تو کوشش کی، اس پہ تو بڑی کوشش کی، اس پہ بڑی محنت کی، اور پھر کیا کیا، اب میں بڑی تھک گئی تھی تو میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. ہوتا ہے نا ہمارا، تو ہمارا تو ایٹیٹیوڈ ہی وہی ہو گیا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم نے محنت بھی کی نا، جب یہ کوشش بھی کی، وہ بھی کی، تب بھی ہم نے اللہ پہ چھوڑا تھا، اور اب بھی اللہ پہ چھوڑا ہے. تو بات جو ہے وہ آج کی بات کے بعد اگر صرف ایٹیٹیوڈ میں صرف اتنا سا ہی تبدیلی آ جائے، اتنا سا ہی بدلاؤ آ جائے نا، کہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں ہر چیز. اور ایک بار پھر سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہ ہر چیز چھوڑنے کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کوشش نہ کریں، اپنی پوری کوشش کرنی ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اللہ تعالیٰ پہ توکل اور عبدیت کی جو کیفیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر تو ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، کسی کی بھی نہیں ہو سکتی نا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب غزوہ میں جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پہنتے تھے، ہے نا، اپنی پروٹیکشن کرتے تھے، یا پھر تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی، تو کیا اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا ان کو؟ نعوذ باللہ، تھا نا. تو اسباب اختیار کرنے ہیں، اپنی پوری کوشش کرنی ہے. بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، ہے نا. تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے؟ بہرحال غیب کی چیز ہے، کتنا پتا تھا اور کتنا نہیں پتا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوشش تو کی تھی، جتنے صحابہ اکٹھا ہو سکتے تھے وہ تو کیے تھے نا. اس کے بعد اس کے علاوہ تو کوئی بچا ہی نہیں تھا. لیکن ان کا اخلاص کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 313 کی عدد جو ہے نا وہ ایسے قبول کی ہے کہ کتنے اذکار میں ہوتا ہے کہ 313 مرتبہ یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں. بہرحال وہ سب جو بھی ہے، اور ایک جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عدد قبول کیا، تو وہ اس سے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا جو لشکر ہوگا نا، لشکر کیا مطلب، جو بھی لوگ ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے، دجال کو ختم کریں گے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 313 لوگ ہوں گے. یہ وہی عدد ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عدد تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا قبول کیا. تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر لینا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، ہماری ایک ایک چیز کو، ایک ایک جس کو کہتے ہیں نا عمل کو اللہ تعالیٰ پریزرو کر لیتے ہیں. بی بی ہاجرہ کے ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نے پریزرو کیا نا، جو ان کا اس کیفیت میں ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی ہم لوگوں نے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھا نا، تھوڑا سا تو کچھ تو پتہ چلا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو بھروسہ تھا ان کا، تو وہ سنت اللہ تعالیٰ نے جاری کی نا، چاہے وہ قربانی کی سنت ہو، چاہے وہ حج کی سنت ہو، چاہے وہ حج کے جتنے بھی رکن ہیں، جتنے مناسک ہیں ان کی سنت ہو، چاہے وہ نا ابراہیم مصلی، چاہے وہ یہ مقام ابراہیم کی سنت ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھی نا، جاری ساری ہے اور وہ قیامت تک رہے گی. تو وہ سب کیا نا اللہ تعالیٰ نے. تو بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں وہ بھی وہی ہیں، ہر چیز وہی ہے، وہی کلمات ہمارے منہ سے نکلتے ہیں نا، لیکن ان میں اثر نہیں ہوتا ہے، تاثیر ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کی ایمان کی کیفیت وہ نہیں ہے. وہ وقت وہ تھا، یا وہ ایمان کا غلبہ اور ایمان کا جو کہتے ہیں نا ولولہ ایسا تھا ان کے دلوں میں، اور ایک وہ ربط تھا، ایک وہ کنیکشن تھا اپنے رب سے، کہ وہ ایک دعا مانگتا تھا کوئی ایک واحد انسان، اور اللہ تعالیٰ ناممکن چیز کو ممکن کرتے تھے. اور یہاں پہ پوری امت مل کے، اس میں ہر طرح کے لوگ، پوری امت مل کے ایک دعا کرتی ہے کہ اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کریں. بہت مظلوم ہو گئی ہے یہ امت، لیکن دعا نہیں قبول ہو رہی. تو اگر کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ کمی ہوئی ہے، کچھ تبدیلی آئی ہے نا، تو وہ ہماری ایمانی کیفیت میں آئی ہے. ہمارا وہ کنیکشن، وہ ربط، وہ تعلق اپنے رب سے نہیں رہا ہے. تو بات جو ہے وہ حالات جو بھی آ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مان کے اور اپنے رب کی رضا میں ہم راضی ہو جائیں. جب وہ کیفیت آ جائے گی نا، تو دیکھیے گا خود دل میں اطمینان اور سکون آ جائے گا. پھر کسی کا کچھ کہنا، کسی
کا طنز کرنا، کسی کا ٹونٹ کرنا، یا اور لوگوں کے ساتھ رسومات میں شامل ہونا، کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بے رخی اختیار کر لیں. ہم لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ بس ہم تو بڑے اللہ والے ہو گئے ہیں، اب تو کسی سے نہ بات کرنا ہے، اب تو مسکرانا اور ہنسنا بھی ممنوع ہو گیا ہے. یہ بات وہ نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ سارے کنیکشنز ایک بار سب سے توڑ کے ایک لمحہ ہی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن جوڑ لیں، ایک ربط، وہ تعلق قائم کر لیں، اور اس کے بعد پھر اس رب سے وہ سارے کنیکشنز، سارے ریلیشن شپس جو ہیں، جو رشتے اور رشتے داریاں ہیں نا، وہ دوبارہ سے قائم کریں. یعنی کہ اگر کچھ کر رہے ہیں تو اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر میں یہ کروں گی تو میرا رب مجھ سے خوش ہوگا. جب وہ اخلاص آ جائے گا، جب وہ کیفیت آ جائے گی نا، تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے نا وہ بھی ہوگا کہ کیا تتنزل علیہم الملائکہ، ہے نا، کیا ہے وہ تتنزل علیہم الملائکہ، اور کیا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن شریف میں یہ فریز جو ہے، مطلب ایک آیت کا ایک جو پارٹ ہے نا، وہ کتنی بار آیا ہے، بارہا آیا ہے اور بار بار آیا ہے. اور وہ کیا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان کو ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پریشانیاں ہیں یا جو آزمائشیں ہیں وہ آنا ختم ہو جائیں گی یا بند ہو جائیں گی، وہ نہیں ہے. اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ سب کچھ ہوگا، لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کے ساتھ ہوں گے نا تو آپ کو خود احساس نہیں ہوگا، آپ کو خود پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ پریشانی کیسے اللہ تعالیٰ نے ہلکے پہ ٹال دی، وہ کتنی آسانی سے نکل گئی. وہ چیز جس کے لیے ہم سالوں سال پریشان ہو رہے تھے اور فکر مند تھے اور بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کیسے کروا دیا کہ یقین ہی نہیں ہوتا، ہے نا. تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سے مراد یہ نہیں ہے کہ بظاہر آپ ہر چیز سے بری ہو جائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بظاہر وہ ساری چیزیں ہوں گی، بلکہ بظاہر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگے، یا اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ آزمائشیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں، ہے نا. لیکن جب رب سے تعلق ہوتا ہے نا تو پھر وہ آزمائشیں، وہ پریشانیاں، وہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں نا وہ بہت ہلکی ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھر جو حقیقی ایک جو لذت ہے نا وہ مل جاتی ہے، جو ایمان کی حلاوت ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے. جو ایمان کی حلاوت مطلب ایمان کی مٹھاس. اور اسی لیے جب دعا بھی ہے، جو مسنون دعائیں ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ذکر کی لذت نصیب فرمائے. ذکر میں نا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن ہمارا جس کو کہتے ہیں نا 24/7 رہتا ہے، یہ اس میں ایک لذت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ وہ لذت محسوس کروائیں. اس لیے کہ جب وہ لذت ملتی ہے نا تو اس کے بعد جو دنیا والوں کی تلخی ہے نا وہ نہیں پتہ چلتی، اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کی حلاوت، جو ایمان کی مٹھاس ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے دل میں ڈال چکے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد جو لوگ ہیں نا، مخلوق، ان کی بے رخی اور ان کے طنز اور ان کی جس کو کہتے ہیں نا کہ تلخیاں، وہ پھر اثر نہیں کرتی ہیں. وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، بلکہ شاید اور زیادہ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا احساس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت مل چکی ہوتی ہے. ذکر کی وہ جو لذت ہے نا، وہ ذکر کی لذت ہر ایک چیز سے بڑی ہو جاتی ہے. پھر غیبت کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے، پھر اس چیز میں مزہ نہیں آتا ہے کہ ہاں فلاں کے ساتھ کیا ہوا، اچھا اس شادی میں گئی تھی، وہاں پہ وہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، اچھا وہ ناراض ہو گئے تھے تو پھر کیا ہوا، تو پھر اس نے یہ کہا، تو پھر اس نے کیا کہا. پھر ان چیزوں میں مزہ نہیں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ذکر کی لذت دے دیتے ہیں. جب سجدوں کا سرور حاصل ہو جاتا ہے نا، یعنی کہ سجدوں کا سرور سے مطلب یہ ہے کہ جو خوشی جو ہمیں دنیا میں کہیں نہیں ملتی، وہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نا تو وہ خوشی ملتی ہے. سرور جو ہے نا اسی سے ہی مسرت ہے. مسرت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ خوشی. ٹھیک ہے، سرور. تو وہ جو سرور ہے نا وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا پلیزنٹ سی کیفیت،
وہ حاصل ہوتی ہیں، وہ دنیا کے اور کسی کام میں نہیں ہوتی. پھر نماز پڑھنا نا وہ مشکل نہیں لگتا، وہ بھاری نہیں لگتا ہے، بلکہ خود انتظار ہوتا ہے کہ کب موقع ملے اور میں سجدے میں جاؤں، جب سجدوں کا سرور حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایمان کی حلاوت، ذکر کی لذت، سجدوں کا سرور نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان ایسے لوگوں کا مصداق بنا دیں، یعنی کہ یہ جو مصداق بنانے سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی اس میں بات کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے نا. کہا ہم سب لوگوں نے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عافیت کے ساتھ استقامت کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں دیکھیں لوگ جو ہے نا یا مخلوق جو ہے وہ ویسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آس پاس ڈالے ہیں، جو آپ کو تکلیف بھی دے رہے ہیں نا، یا کسی طرح سے کوئی پریشانی ہے ان کی وجہ سے، تو وہ بھی آپ کے لیے آزمائش ہیں، اور وہ ایک ذریعہ ہے آپ کے لیے ایک راستہ ہے اپنے رب کے قریب ہونے کا. آپ کو حسن اخلاق سے کام لینا ہے. اپنا جس کو کہتے ہیں نا خلق عظیم، ہم اس کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ قلم میں ہے نا خلق عظیم، یعنی بہترین جو اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم ان کے امتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ صلہ رحمی جو ہے وہ نہیں ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہی ہے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ تو بدلہ ہے. صلہ رحمی تو وہ ہے، احسان تو وہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برا کرے اور تم اس کے ساتھ اچھا کرو. کیونکہ دیکھیں اس میں جو اخلاص ہوتا ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے. اس لیے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے اور اس کے باوجود آپ سر جھکا کے، منہ بند کر کے، اپنے دل کو قابو میں کر کے اور اپنے آپ کو ضبط کر کے جب اس سے صلہ رحمی کرتے ہیں، جب اس کو اچھے اخلاق سے اس سے پیش آتے ہیں نا، تو اس میں اخلاص ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ میں صرف تیرے لیے کر رہی ہوں، ہے نا. اللہ تعالیٰ صرف یہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس میں اپنا تو کچھ وہ ہے ہی نہیں. دیکھیں اپنی خود کی محبت ہوتی ہے نا کسی انسان سے تو نیکی کرنا آسان ہوتا ہے بہت، یا کسی نے ہمارے لیے اچھا کیا تو اس کے لیے اچھا کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. پھر تو خود بھی دل چاہتا ہے نا، تو اس میں وہ اخلاص مطلب نیت میں ایک تھوڑی سی ملاوٹ آ جاتی ہے، کیونکہ اپنی خوشی ہے، اپنی دل کی خوشی آ جاتی ہے نا اس میں. وہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو نبھانے کی ایک نیت ہوتی ہے، ایک اپنی دل کی خوشی ہوتی ہے، ایک وہ محبت ہوتی ہے اس انسان سے جس کے لیے ہم کرتے ہیں، تو وہ ساری نیتیں شامل ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے جب کرنا پڑتا ہے بہت اپنے آپ کو ضبط کر کے اور بہت قابو کر کے، جب دل بھی نہ چاہ رہا ہو، تو اس میں نیت کیا ہوتی ہے؟ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ یا اللہ یہ آپ کے لیے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر وہ اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بہترین توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو ہم لوگوں کے لیے محفوظ رکھیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.